حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن و جمال بھی اور مال و اولاد کی کثرت سے بھی نوازا تھا۔ بے شمار مویشی، کھیت، باغ اور دیگر نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالا مال فرما دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزندان اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزارہا بکریاں تھیں سب کے سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے، غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، اور جب اس نے چاہا لے لیا، میں ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے اور پھوڑے پھنسیاں نکلنے لگی، اور اس حد تک بڑی کہ لوگ دھیرے دھیرے آپ کو چھوڑ کر جانے لگے۔ بس فقط آپ کی بیوی جن کا نام رحمت تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ سال ہا سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ آبلوں اور پھوڑے پھنسیوں کے زخموں سے بڑی تکلیفوں میں رہتے تھے۔ عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض نالائی کے معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑھ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں لکھی گئی ہیں، مگر یاد رکھو کہ یہ سب باتیں سر تا پا بالکل غلط ہیں، اور ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑھ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا تمام بدن ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہوں۔ یعنی انبیاء کو ایسی بیماریاں نہیں ہوتی جن سے لوگ ان سے نفرت کرنے لگے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں، تو ظاہر ہے کہ جب عوام کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے، جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا؟ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑھ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آولے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھی جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہیں اور برابر صبر کا دامن تھامتے رہے اور رب کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ پھر آپ نے بحکم الہی اپنے رب سے یوں دعا مانگی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی اور تو مہربانی کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی اور ارحم الراحمین نے حکم فرمایا، اے ایوب علیہ السلام اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو، چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ رب کا حکم ہوتا ہے، زمین پر قدم مارو۔ آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو جاتا ہے، ایک دوسرا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے جس کا پانی بے حد ٹھنڈا
بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالی نے آپ کے تمام اولاد کو جو ایک مکان کے نیچے دب کر ختم ہو چکی تھی اپنے کرم سے دوبارہ زندہ فرما دیا، اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخش دی اور ان کے کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام وہ مال جو ہلاک ہو چکا تھا، وہ مال مویشی جو سب کچھ برباد ہو چکے تھے، اللہ نے آپ کو وہ سب عطا فرما دیا، اور پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ آپ کو عطا فرما دیا۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کے حاضر ہوئی۔ اس پر غصے میں آ کر آپ نے ان کو 100 درے مارنے کی قسم کھا لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام، آپ ایک سیپوں کے جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے، اور اللہ تعالی نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سرفراز فرما دیا، اور قرآن مجید میں ان کی مدح خوانی فرما کر اواب کے لاجواب خطاب سے ان کے سر مبارک کو سربلندی کا تاج عطا فرما دیا۔